الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ دنیا جہان کے اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ اور مرتبہ دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو کامل اور مکمل فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نئی نبوت کا دعویٰ کرنا یہ خود کو اہل ایمان کی صف سے نکالنے کے مترادف ہے۔ کل کے درس میں نے گزارش کی تھی کہ اس عقیدے کے حوالے سے 4 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ نمبر 2، اسلام میں اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلائل کیا ہیں۔ نمبر 4، منکرین ختم و نبوت کی طرف سے پھیلائے جانے والے شکوک و شبہات اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ کل کے درس میں پہلی 2 باتوں پر گفتگو ہوئی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ اس چیز اور عقیدے کے حوالے سے تیسری چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین آخری نبی ہونے پر ہمارے پاس دلائل کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر قرآن کریم کی کئی آیات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے آثار، اقوال اور ان کا طرز عمل موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر موجودہ دور کے ہمارے اکابرین تک یہ تمام حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ چند ایک دلائل سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات۔ قرآن کریم کی چند آیات پیش کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کا ایک پارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پھر اس پارے کا ایک رکوع کی ایک آیت کے الفاظ اور حروف، ان آیتوں کی زبریں، زیریں، پیشیں، حرکات اور سکون، یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ قرآن کریم کی 100 آیات حضور کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں، یہ آج نئی بات آئی کہ قرآن کریم کی 6000 سے زائد آیات یہ تمام کی تمام حضور کی ختم نبوت پہ دلیل کیسے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج اگر ہمارے پاس قرآن کریم محفوظ ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول دنیا میں مبعوث فرمائے، اور ان انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کو کتابیں یا صحیفے عطا فرمائے، آج کسی کتاب اور صحیفے کے بارے میں کوئی شخص تحدی اور چیلنج کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تورات وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یہ زبور وہی جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، یہ انجیل وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یہ صحیفے وہی ہے جو حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ کسی آسمانی کتاب اور صحیفے کے بارے میں کوئی بندہ تحدی اور چیلنج کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو کتاب اللہ نے ان انبیاء پر نازل کی تھی یہ کتاب بعینہ ہی وہی ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے تو مسلمان سینہ تان کر تحدی اور چیلنج کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو دیا،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جس کو لکھا، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جسے ایک لغت پہ اکٹھا کر کے دنیا میں عام فرمایا، یہ قرآن وہی ہے، اس میں ایک لفظ اور ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کی گئی۔ یہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک قرآن کریم اللہ کا وہ واحد کلام اور واحد کتاب ہے جس کے بارے میں تحدی اور چیلنج کے ساتھ اس کے محفوظ اور غیر محرف ہونے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں محفوظ کیوں نہیں؟ اللہ کا قرآن محفوظ کیوں ہے؟ وہ صحیفے محفوظ کیوں نہیں؟ کتاب اللہ محفوظ کیوں ہے؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان انبیاء کی نبوت کو دوام نہیں تھا، ان کی نبوت ایک مخصوص وقت تک کے لیے تھی۔ ان کی وفات کے بعد کتاب نے بدلنا تھا، ان کی وفات کے بعد صحیفے نے بدلنا تھا، ان کی وفات کے بعد شریعت نے بدلنا تھا، اس لیے ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت کے دروازے نے بند ہونا تھا، اس لیے قرآن کریم محفوظ ہے۔ تو آج اگر الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو چونکہ قرآن کریم کی حفاظت کی وجہ ختم نبوت ہے، تو جب ہم یہ کہیں گے یہ آیت وہی جو اللہ کے نبی پر اتری تھی، کیوں؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ یہ رکوع وہی جو حضور پر اترا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ سورت وہی جو اللہ کے نبی پر اتری تھی، کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو قرآن کریم کا ایک ایک حرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس وضاحت کے بعد چند ایک آیات سماعت فرمائیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کسی سے بطور عبارت النص کے ثابت ہوتی ہے، کسی سے بطور اشارت النص کے، کسی سے بطور دلالت النص کے، اور کسی سے بطور اقتضاء النص کے۔ سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی علامات بیان کرتے ہوئے، کامیاب جماعت کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے، قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، قرآن کریم کی متعدد آیات میں مشرکین اور منکرین کی طرف سے شبہات کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرز اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، مومن وہ ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء پر نازل کی گئی۔ اے پیغمبر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تکذیب کا سلسلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی تھا۔ اے پیغمبر، اگر آپ پر یہ اشکال ہے تو یہ اشکال صرف آپ پر نہیں ہے، یہ اشکال تو پہلے انبیاء پر بھی تھا۔ تو قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، ہونے والے شبہات کے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فلاح اور ہدایت یافتہ گروہ کی علامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے میرے پیغمبر، کامیاب جماعت وہ ہے جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور اس وحی کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہ نازل کی گئی۔ قرآن کریم کا پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 184 میں اہل کتاب کی طرف سے ہونے والے شبہات اور منہ مانگے معجزات کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر، اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں
تو انہوں نے پہلے انبیاء کو بھی جھٹلایا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں حضور کو تسلی دیتے ہوئے پہلے انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کریم کا 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کو مانو، ورسولہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کے رسول کو مانو، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کی اس کتاب کو مانو جو اللہ نے تدریجاً تھوڑی تھوڑی کر کے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ان آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لے آؤ جو اللہ نے اس وقت کے نبی پر ایک ہی بار نازل کر دی۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو جہاں کتاب اللہ کے ماننے کا حکم دیا وہاں پہلی آسمانی کتابوں کو بھی ماننے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کا 7واں پارہ اس کی آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے پیغمبر اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو پہلے انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا، اگر یہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں تو پہلے انبیاء کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا۔ قرآن کریم کا 18واں پارہ 18ویں پارے کی آخری آیت سورۃ فرقان کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے منکرین نبوت کے اس سوال کا جواب دیا کہ یہ کیسا نبی ہے، بازاروں میں یوں چلتا ہے جیسے ہم چلتے ہیں، تجارت بھی کرتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں، اگر یہ نبی ہوتا تو کھانا نہ کھاتا، اگر یہ نبی ہوتا تو بازاروں میں نہ چلتا، اگر یہ نبی ہوتا تو یہ اس کے ساتھ بشری تقاضے نہ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من المرسلین، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے الا انہم لیاکلون الطعام، وہ سارے کے سارے کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں بھی چلتے تھے، خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ کام تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے 25واں پارہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اے پیغمبر جس طرح اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی اسی طرح اللہ نے آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف بھی وحی کی ہے۔ یہ میں نے بطور مثال کے چند ایک آیات پیش کی ہیں۔ ایمان والے کون؟ جو حضور پر آنے والی وحی کو مانے، پہلے انبیاء پر اترنے والی وحی کو مانے۔ کامیاب جماعت کون؟ جو قرآن کریم کو مانے، پہلی آسمانی کتابوں کو مانے۔ دعوی ایمان میں سچا کون؟ جو قرآن کریم پر ایمان لے، پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان لے۔ یہ تکذیب کا سلسلہ آپ کے ساتھ نہیں، پہلوں کے ساتھ بھی تھا۔ استہزاء صرف آپ کے ساتھ نہیں، پہلوں کے ساتھ بھی تھا۔ بازاروں میں چلنا، خرید و فروخت کرنا، کھانا اور پینا، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، پہلے انبیاء بھی کرتے تھے۔ وحی کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، اللہ نے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف بھی وحی فرمائی۔ ان چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور پر آنے والی وحی کا تذکرہ کیا، حضور پر آنے والی کتاب کے نزول کا تذکرہ کیا، اور من قبلک کہہ کر حضور سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا۔ لیکن قرآن کریم کی کسی ایک آیت میں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایمان والے وہ جو آپ پر بھی ایمان لے آئیں، آپ سے پہلے نبیوں پر بھی ایمان لے آئیں، اور جو آپ کے بعد نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان لے آئیں۔ اے میرے پیغمبر، ایمان والے وہ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان لے آئیں جو آپ پر اتاری گئی، ان کتابوں پر بھی ایمان لے آئیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور اس کتابوں پر بھی ایمان لے آئیں جو آپ کے بعد اتاری جائیں گی۔ اس وحی کو بھی مانے جو آپ پر کی گئی، اس وحی کو بھی مانے جو آپ سے پہلے انبیاء پر کی گئی، اور اس وحی پر بھی ایمان لے آئیں جو آپ کے بعد انبیاء کی طرف کی جائے گی۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں من قبلک کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، اور قرآن کریم کی کسی ایک آیت میں بھی من بعدک نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں۔ اللہ نے بغیر تعویل اور تخصیص کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ بلکہ اگر قرآن کریم کو ایک اور زاویے سے دیکھا جائے، آیات قرآنیہ کو ایک اور طرز سے دیکھا جائے، قرآن کریم کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی کتب میں
اور صحیفوں میں جہاں پہلے انبیاء کا تذکرہ تھا، امت کے لیے احکام کا تذکرہ تھا، وہاں ان کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، اللہ کے نبی کے حالات، اللہ کے نبی کی صفات، اللہ کے نبی کی خصوصیات ان آسمانی کتابوں میں موجود تھی۔ اس لیے قرآن کریم کے پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتے ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو اس نبی کو مانتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کا نام نامی اسم گرامی، جن کا تذکرہ خیر پہلی کتاب تورات میں بھی تھا، پہلی کتاب انجیل میں بھی تھا۔ یہودی 1000 مخالفتوں کے باوجود، عیسائی 1000 شبہات کے باوجود کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ہماری کتاب میں حضور کا تذکرہ، حالانکہ نہیں ہے، ہماری کتاب میں حضور کی صفات، حالانکہ نہیں ہے۔ 1000 مخالفت کے باوجود ان کا یہ نہ کہنا اور اس پیشین گوئی کا رد نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر، آپ کے حالات اور آپ کی صفات کا تذکرہ بالکل موجود تھا۔ تو ان آسمانی کتابوں میں حضور کا تذکرہ تھا، اللہ کے نبی کی صفات کا تذکرہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کا تذکرہ تھا۔ بلکہ بقول ترجمان القرآن، مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے، آپ فرماتے ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء، اللہ نے حضور سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، الا اخذ علیہ الميثاق، اللہ نے تمام سے یہ وعدہ لیا، ہر نبی سے یہ عہد لیا، لئن بعث محمدا وهو حی، اگر تم دنیا میں ہو اور تمہارے ہوتے ہوئے میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّ، تم نے حضور کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، آپ کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو ہر نبی کے دور میں حضور کا تذکرہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی میں بعد والے نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا من قبلک نے بتایا حضور سے پہلے نبی ہیں، اور من بعدک نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کے نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وگرنہ اللہ کسی ایک آیت میں تو فرماتے، بلکہ اگر غور کیا جائے، اسلامی عقائد کو دیکھا جائے، متکلمین کے کلام کو دیکھا جائے، من قبلک کا تذکرہ اتنا ضروری نہیں جتنا من بعدک کا تذکرہ ضروری ہے۔ پہلے انبیاء کی نبوت کا تذکرہ اتنا ضروری نہیں تھا جتنا بعد والوں کا تذکرہ ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبیوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے، لیکن قرآن کریم میں جن انبیاء کا تذکرہ آیا، جن انبیاء کے نام ہے، ان کی تعداد صرف 25 ہے، ان کی تعداد صرف 25 ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا اور فرمایا میرے پیغمبر منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض انبیاء کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے اور بعض کے ہم نے آپ کو بھی نہیں بتائے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ پہلے انبیاء کا تذکرہ اتنا ضروری نہیں جتنا بعد والوں کا تذکرہ ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے گزشتہ انبیاء پر تفصیلی ایمان نہیں ہوتا، ایمان اجمالی کافی ہوتا ہے۔ سچے نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، امت کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنے دور میں ان کی لی ہوئی شریعت نجات کا مدار تھی، اتنا ایمان اجمالی کافی ہوتا ہے۔ لیکن جو بعد میں نبی ہے اس پر ایمان تفصیلی ضروری ہوتا ہے۔ جب تک تفصیلی ایمان نہ لایا جائے انسان مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو اتنا ضروری پہلے انبیاء کا تذکرہ نہیں تھا جتنا ضروری حضور کے بعد والے نبیوں کا تذکرہ تھا۔ تو قرآن کریم نے اسے بالکل نظر انداز کیا، پہلوں کا تذکرہ کیا، بعد والوں کا تذکرہ نہیں کیا، جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت نہیں، آپ کے بعد قیامت ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھا جائے، آپ کے مبارک فرامین کو دیکھا جائے، تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ انتہائی مہربان تھے۔ حضور کو اپنی امت سے انتہا پیار تھا، جسے قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی آخری آیتوں میں کہا گیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا پیغمبر تمہارے بارے میں حریص بھی ہے اور ایمان والوں پر مہربان بھی ہے، ایمان والوں پر مشفق بھی ہے،
ایمان والوں کے ساتھ پیار اور محبت بھی کرتا ہے۔ اسی شفقت کا نتیجہ تھا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو وہ چیزیں بتائی جو امت کے لیے مفید تھی، اپنی امت کو وہ چیزیں بتائی جو امت کے لیے نقصان دہ تھی، تاکہ امت خیر کی چیزوں کو حاصل کرے، شر کی چیزوں سے بچے، جو فائدہ دینے والی ہیں ان کو اپنائیں، جو نقصان دینے والی ہیں ان سے احتراز فرمائیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو حکم دیا خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑنا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی المرتضیٰ، ان کی سنتوں کو لازم پکڑنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنا، صحابہ کرام کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا رہنما بنانا۔ اللہ کے نبی نے بتایا اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا حل قرآن و سنت میں واضح طور پر نہ ہو تو شاورون الفقہا، فقہا کے دروازے پر جانا، ان سے اپنے مسائل کو حل کروانا۔ حضرت امام محمد مہدی آئیں گے، نام کیا ہوگا، والد کا نام کیا ہوگا، پیدا ہوں گے، کتنی عمر میں جا کر لوگ ان کو پہچانیں گے، خلافت کا نظام قائم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتایا آسمان سے نازل ہوں گے، یہودیت عیسیت کو ختم کریں گے، اسلام کو دنیا میں غالب فرمائیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، دنیا میں اسلام کا علم بلند کرتے ہوئے میرے روضے پہ آئیں گے، آ کر سلام کریں گے، میں محمد جواب بھی دوں گا۔ وفات ہوگی، مسلمان جنازہ پڑھیں گے، روضے کے اندر میرے ساتھ ان کو دفن کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بتایا، اور بقول ابن حجر مکی ہیثمی شافعی کے، بقول علامہ جلال الدین سیوطی شافعی کے، اور بقول مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی کے، اور بقول نواب صدیق حسن خان اہل حدیث غیر مقلد کے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ سراج الامہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی دی۔ تو اللہ کے نبی نے دجال کا تذکرہ فرمایا، یجوج مجوج کا تذکرہ فرمایا، قیامت تک جو چیزیں خیر کی تھی بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، شر کی تھی ان کا بھی تذکرہ فرمایا، تاکہ امت خیر کو حاصل کرے، شر سے بچ جائے۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے بعد کسی بھی نئے نبی کی نبوت کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی ہوتا، اللہ کے نبی کسی ایک حدیث میں تو بتا دیتے، رحمت کا تقاضا یہ تھا، حضور بتاتے، جیسے دیگر چیزیں بتائی، شفقت کا تقاضا یہ تھا، اللہ کے نبی بتاتے، جیسے دیگر چیزیں بتائی ہیں۔ حضور کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں خبر دینا، حضرت امام محمد مہدی کے بارے میں بتانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہا کے دروازے پر جانے کا حکم دینا، علماء کو انبیاء کا وارث کہنا، دجال اور یاجوج مجوج کا تذکرہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بعد کسی نئے نبی کا تذکرہ نہ کرنا، یہ نہ فرمانا کہ میرے بعد نبی آئے گا اس کا کلمہ پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد کسی قسم کی نئی نبوت کا دروازہ نہیں کھلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور اگر بات اتنی ہوتی تو بالکل کلیئر تھی، بات بالکل واضح تھی۔ حضور اگر تذکرہ نہ فرماتے تو ثابت تھا کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ لیکن اگر احادیث پاک کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد لوگ آئیں گے جو خود کو نبی سمجھیں گے، ہوں گے دجال۔ میرے بعد نبی آئیں گے خود کو نبی سمجھیں گے، ہوں گے کذاب۔ اگر حضور دجال اور کذاب نہ فرماتے تب بھی حضور کی ختم نبوت ثابت تھی۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کے بعد اپنی نبوت کا تذکرہ فرمایا، اور اپنے بعد نئی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو حضور نے دجال اور کذاب فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم کی متعدد آیات کا مضمون ہے، جس میں اللہ نے من قبلک فرمایا، من بعدک نہیں فرمایا، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور سے پہلے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد نبی نہیں ہے، پہلے شریعتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نئی شریعت نہیں ہے۔ اب قیامت کی صبح تک حضور کی شریعت نہیں رہنا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت، چھٹا پارہ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ فرمائے اے ایمان والو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند فرما دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، حضور کے توسل اور وسیلے سے اس امت کے لیے تکمیل دین والی نعمت کو ذکر فرمایا کہ ہم نے دین کو کامل فرما دیا۔ جب دین کامل ہو گیا تو اب نبی کی ضرورت کیا ہے؟ نبی تو آتا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ سے دین لے۔ جب دین کی تکمیل ہو گئی، اب کسی قسم کے نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ اکملت لکم دینکم فرما دیتے، آگے کچھ بھی نہ فرماتے، تب بھی حضور کی ختم نبوت ثابت تھی۔ لیکن میرے پیر و مرشد، مربی و شیخ، وسیلتی اللہ، استاد محترم، پیر طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اللہ نے تکمیل کے بعد اتمام کا تذکرہ فرمایا۔ تکمیل اور اتمام میں فرق یہ ہے، جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے، اگر وہ مقصد پورا ہو جائے اسے تکمیل کہتے ہیں، اور اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ رہے اسے اتمام کہتے ہیں۔ اگر حضور تکمیل کا تذکرہ فرماتے، اللہ تکمیل کا تذکرہ فرماتے، بات تب بھی ثابت تھی، لیکن فرمایا اکملت لکم دینکم، جو دین اسلام سے مقصود تھا وہ میں نے سب پورا کر دیا، اس اسلام سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ایسا پورا فرمایا کہ اس کے بعد تمہیں کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اکملت لکم دینکم، تو یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل، بغیر کسی تخصیص کے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نئی نبوت کا دروازہ یہ نہیں کھولا جا سکتا۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم کی تیسری آیت، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ جس طرح خدا کی ربوبیت سے باہر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت سے بھی باہر نہیں۔ انسانیت کا کوئی ایک فرد جیسے خدا کی ربوبیت سے باہر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی باہر نہیں۔ عالم جو بھی ہوگا، ربوبیت اللہ کی ہوگی، نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ زمین سے لے کر آسمان تک، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جس طرح اس ساری کائنات کے خدا اللہ ہیں، ساری کائنات کے نبی مصطفیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ربوبیت کے لیے اپنی ذات کو منتخب فرمایا، خدا کے بعد کوئی رب نہیں، رسالت اور نبوت کے لیے حضور کو منتخب فرمایا، حضور کے بعد نبی اور رسول بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کی ربوبیت سے باہر ہو، اسی طرح کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے باہر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے باہر ہو۔ قرآن کریم کی چوتھی آیت، پارہ نمبر 22، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا، ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، جو نہیں مانے گا اسے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنی، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو روشن کرنے والا سراج بنا کر بھیجا۔ اس آیت، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 شاہد آپ ہیں، نمبر 2 مبشر بھی آپ ہیں، نمبر 3 نذیر بھی آپ ہیں،
نمبر 4 داعی بھی آپ ہیں، اور نمبر 5 سراجم منیرہ بھی آپ ہیں۔ ان 2 آیتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت 2 طرح سے ثابت ہوتی ہے۔ پہلی وجہ، پہلا استدلال، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کو ذکر فرمایا۔ علماء سیر نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ صفات انبیاء میں تقسیم تھی، کسی نبی کو ایک صفت دی گئی تو کسی کو دوسری، کسی کو تیسری دی گئی تو کسی کو چوتھی۔ یہ صفات انبیاء میں پھیلی ہوئی تھی، یہ صفات انبیاء میں تقسیم تھی۔ جب باری حضور کی آئی، اللہ نے تمام صفات کو حضور میں جمع فرما دیا، تمام صفات کو حضور میں اکٹھا فرما دیا کہ اب شاہد بھی آپ، مبشر بھی آپ، نذیر بھی آپ، داعی اللہ بھی آپ، سراجم منیرہ بھی آپ۔ یہ پہلے ان انبیاء میں صفات کو پھیلانا اور حضور میں اکٹھا کرنا، اس کی دلیل اس بات کی ہے کہ پہلے انبیاء کی نبوت کے بعد نبوت تھی، حضور کی نبوت کے بعد قیامت ہے۔ ان کے لیے صرف نبوت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم نبوت بھی ہے۔ ان صفات کو پہلے پھیلا دیا، اس کے بعد جمع فرما دیا۔ اگر حضور کے بعد بھی کسی نئے نبی نے آنا ہوتا، تمام صفات کو حضور کی ذات میں اکٹھا نہ کیا جاتا، تمام صفات کو حضور کی ذات میں جمع کرنا، اکٹھا کر دینا، دلیل اس بات کی ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء کی نبوت کے بعد نبوت تھی، حضور کے بعد نہیں ہے، ان کے لیے صرف نبوت تھی، حضور کے لیے ختم نبوت ہے۔ تبھی تو صوفی، شاعر، محب خدا، محب مصطفیٰ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، جن کی وفات 898 ہجری میں ہے، وہ کہہ اٹھے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارت تو تنہا داری۔ حضور پہلے انبیاء میں جتنے کمالات تھے اللہ نے آپ میں سارے اکٹھے فرما دیے، ان میں ایک ایک صفت تھی، آپ میں تمام صفات جمع ہو گئی۔ اور قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، دارالعلوم دیوبند کی اساس، دارالعلوم دیوبند کی اساس، صاحب تحذیر الناس حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بہاریہ میں اسی عقیدے کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4۔ یا رسول اللہ، تمام انبیاء کے اوصاف آپ میں اکٹھے ہیں، لیکن تمام انبیاء کے اوصاف آپ میں اکٹھے ہیں اور آپ کے اوصاف پھیلے ہوئے ہیں، کسی کو ایک ملا تو کسی کو دوسرا ملا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام میں ان صفات کو پھیلا دینا دلیل اس بات کی ہے، ان کے بعد نبی باقی ہے۔ حضور میں صفات کو جمع کر دینا، اکٹھا کر دینا دلیل اس بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ میں تمام صفات اکٹھے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں، عشق رسول میں ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، نبوت کے اوصاف کو انبیاء میں پھیلا ہوا دیکھے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہم السلام تمام انبیاء کو دیکھ لے، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان تمام انبیاء کے کمالات اور صفات کو اگر کوئی بندہ ایک جگہ پہ اکٹھا دیکھنا چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھ لے۔ تو صفات کا اکٹھا ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ نبوت حضور پر ختم ہے۔ دوسرا استدلال، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں 46ویں آیت کے آخری 10 حروف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراجم منیرہ کہہ کر آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ سراجم منیرہ کہہ کر آفتاب فلکیت کے ساتھ حضور کو تشبیہ دی ہے۔ علم بلاغت کا ضابطہ ہے، علم بلاغت کے مطابق جب کسی چیز کو کسی دوسری کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو وہاں پر 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، جسے تشبیہ دی جائے۔ نمبر 2 مشبہ بہ، جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ اور نمبر 3 وجہ تشبیہ، ایسی مشترک علت جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں پائی جائے۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ کہتا ہے ابو بکر کل اسدی، ابو بکر شیر کی طرح ہے۔ عمر کل اسدی، عمر شیر کی طرح ہے۔ عثمان کل اسدی، عثمان شیر کی طرح ہے۔ علی کل اسدی،
علی شیر کی طرح ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ابو بکر کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس میں ابو بکر مشبہ ہے، انہیں تشبیہ دی گئی، شیر مشبہ بھی ہی ہے، شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ سوال یہ ہے ابو بکر کو شیر کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ وہ کون سی علت ہے جو دونوں میں پائی جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں شجاعت، بہادری، جیسے شیر بہادر، ابو بکر بہادر، جیسے شیر میں شجاعت، عمر میں شجاعت۔ تو جب بھی کسی بندے کو یا کسی چیز کو دوسری کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہاں تین چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر ایک مشبہ جسے تشبیہ دی جائے، نمبر دو مشبہ بھی ہی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور نمبر تین وجہ تشبیہ، وہ مشترک علت جو مشبہ اور مشبہ بھی ہی دونوں میں پائی جائے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے اللہ نے اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ کہہ کر سورج کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس میں حضور مشبہ، سورج مشبہ بھی ہی ہے۔ اب اس پر وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اللہ نے حضور کو آفتاب فلکیت کے ساتھ، آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر یہ وجہ تشبیہ سمجھ آئی حضور کا مقام بھی سمجھ آئے گا، اللہ کے نبی پر نبوت کے اختتام اور ختم نبوت بھی سمجھ آئے گی۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب آفتاب نبوت میں فرماتے ہیں جس طرح رات کا اندھیرا چھا جائے اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے لوگ لائٹیں جلاتے ہیں، اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے لوگ ستاروں سے مدد لیتے ہیں، ستاروں سے روشنی حاصل کر کے اندھیرے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب تک آسمان پہ اندھیرا ہو ستارے ہوتے ہیں، ایک نہیں کئی ہوتے ہیں، ستارہ ایک نہیں ہوتا کئی ہوتے ہیں، اور ہر علاقے میں ستارے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اگر لائٹیں جلانی پڑیں کمرے میں لائٹ الگ جلائیں گے، صحن میں لائٹ الگ جلائیں گے، باہر روڈ پہ لائٹ الگ جلائیں گے، ہر جگہ کی اپنی اپنی لائٹ ہوا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب دنیا میں ظلمت کا اندھیرا، کفر اور شرک کا اندھیرا تھا، اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ستارے بنا کر بھیجا۔ ہر ستارہ روشن تھا، ہر ستارہ رہنمائی کرنے والا تھا۔ لیکن جس طرح ستارے آتے تو ہیں لیکن بالکل اندھیرا ختم نہیں ہوتا۔ انسان کہتا ہے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے آسمان سے اندھیرا بالکل ختم ہو جائے، تو اللہ رب العزت ان ستاروں کے بعد پھر آسمان پہ سورج کو بھیجتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہو جائے پھر وہ سورج ایک ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی ستارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ہوتے ہوئے کسی مصنوعی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آفتاب فلکیت طلوع ہو پھر ستارے چلے جاتے ہیں، روشنی اتنی بڑھتی ہے کہ ایک ہی سورج زمین کے ایک ایک چپے کو، ایک ایک کونے کو روشن کر دیتا ہے، اور سورج کئی نہیں، سورج ایک ہی ہوتا ہے۔ وہی پاکستان کا سورج، وہی ہندوستان کا سورج، وہی عجم کا سورج، وہی عرب کا سورج، وہی پاکستان کا سورج، وہی یورپی ممالک کا سورج، سورج ایک ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پر روشنی پہلے پڑتی ہے تو کسی جگہ پر بعد میں، کسی جگہ پر روشنی کم پڑتی ہے تو کسی جگہ پر زیادہ، لیکن سورج ایک ہوتا ہے۔ سورج کے آنے کے بعد کسی قسم کی لائٹ کی ضرورت نہیں رہتی، ستارے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو آفتاب فلکیت کے ساتھ، آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دے کر بتا دیا کہ وہ نبی ستارے تھے، حضور سورج ہیں، وہ نبی ستارے تھے، حضور آفتاب ہیں۔ جیسے آسمان کے سورج پر اللہ نے روشنی کے مراتب کی انتہا کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے مراتب کی انتہا کر دی۔ جیسے آسمان کے سورج پر ضیاء کی انتہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی صفات کی انتہا ہے۔ اور جب کسی چیز کی کسی پر انتہا ہو جائے پھر اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ آسمان کا سورج نکلے تو ستاروں کی ضرورت ختم ہے، حضور کی نبوت کا سورج طلوع ہوا تو انبیاء کی ضرورت ختم ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آسمان پہ سورج نکلے دن کو 12 بجے، ایک بندہ اگر موبائل کی لائٹ جلا کر روڈ پہ پھر رہا ہو، لوگ کہیں گے بھائی عقل کے اندھے، عقل سے کام لے۔ جب سورج نکلے پھر موبائل کی لائٹوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورج کے ہوتے ہوئے اگر کوئی موبائل کی لائٹ دن کے 12 بجے چلے اسے عقل کا اندھا کہا جاتا ہے، احمق اور بے وقوف کہا جاتا ہے۔ حضور کی نبوت کا سورج طلوع ہوا، آپ کے بعد اگر کوئی بندہ کسی کو نبی مانے،
کسی مصنوعی لائٹ سے قائم لے، اور لائٹ بھی ایسی جو پوری نہیں ہے، جس کی آنکھ بھی ایک ہے، اس لائٹ کے پیچھے چلے، اسے اندھا بھی کہیں گے، احمق بھی کہیں گے، بے وقوف بھی کہیں گے، غبی بھی کہیں گے، بے ایمان بھی کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں سراجم منیرہ کہہ کر خدا نے بتا دیا، اس سورج پر روشنی کے مراتب ختم، اس کے بعد ستاروں کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے مراتب کی انتہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی بھی ضرورت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان پہ سورج نکل آئے، دن 12 بجے کوئی موبائل کی لائٹ جلا کر روڈ پہ پھرتا رہے، اسے بھی بے وقوف کہیں گے۔ حضور کے بعد کسی نئے نبی کو نبی مان کر پھرتا رہے، اسے بھی احمق کہا جائے گا، عقل کا اندھا کہا جائے گا، یک چشم گل کہا جائے گا، بے وقوف اور غبی تو کہا جا سکتا ہے، مومن اور مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ تو میں نے یہ چند آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پیش کی ہیں، جن سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے نبوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا فرما دی، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو کامل اور مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ختم نبوت کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔